السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں بڑی ایک زبردست خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بڑی ایک اور جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چالاکی کہیں اس کو یا چوری کہیں وہ پکڑی گئی ہے۔ آپ نے سنا، سب نے دیکھا کہ بدھ کے روز پشاور میں جو انہوں نے لیبر کالونی کا افتتاح کیا اور اس میں بتایا کہ جی یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا حصہ ہے اور ہماری حکومت نے یہ بنایا ہے، تو وہ بالکل کہانی اس کے الٹ نکلی ہے۔ اور یہ بات سامنے آئی، آج ٹویٹر پہ بھی یہ کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور جو انڈیپینڈنٹ اردو ہے انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو پاکستان بھر میں لیبر کالونیاں بنانے کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 2008 میں اس کی منظوری دی گئی تھی، اور 2011 میں جو ہے یہ جو پشاور والی کالونی تھی، لیبر کالونی، اس پہ کام شروع ہوا تھا 2011 میں، اور اس کا 2013 میں جو ہے افتتاح کیا گیا تھا۔ اور جو اس وقت ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت تھی صوبے کے اندر، اور جو وزیر محنت تھے شیر اعظم وزیر، انہوں نے افتتاح کیا تھا، اور ان کے نام کی وہ تختی لگی ہوئی تھی، جس کو ہٹا کے عمران خان صاحب نے کل اپنی تختی لگوا دی ہے، اپنے نام کی تختی لگا دی ہے۔ تو ہم خود حیران تھے کہ چلیں خان صاحب کی حکومت نے بڑا زبردست کام کیا ہے کہ اتنا قلیل عرصے میں 2000 سے زائد فلیٹس جو ہے وہ مزدوروں کو ملیں گے۔ اور جب اس کے پیچھے کہانی کا پتہ کیا تو اس پہ خاصا شور مچا ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے رولا بھی ڈالا ہوا ہے، شاید اس پہ وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ یہ جو اصل جو کہانی تھی، یہ منصوبہ تھا، یہ کب کا تھا؟ 2008 کا۔ 2011 میں جو ہے اس پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے، اور یہ اس کی جو ڈیٹیل بتائی گئی ہیں کہ شروع میں 1200 فلیٹس کی منظوری دی گئی تھی، لیکن بعد میں پھر کہا گیا کہ 1000 اور فلیٹ اس میں ایڈ کیے جائیں، تو 2013 میں یہ اپروول ہوا تھا کہ یہ جو ہے 2300 فلیٹ بنیں گے۔ لیکن اب جو بنے ہیں اس وقت وہ 2055 کے قریب فلیٹ بنے ہیں، اور ابھی بھی تھوڑا بہت کام رہتا ہے۔ تو 2018 میں آلموسٹ 80% کام مکمل ہو چکا تھا جب عمران خان صاحب آئے تھے، انہوں نے جا کے اقتدار سنبھالا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو بتائی گئی ہے کہ 500 کنال کی ٹوٹل اراضی ہے، جس پہ 150 بلاک بنے ہوئے ہیں، اور ہر بلاک میں 765 جو ہے مربع گز کی جو ہے وہ اس کی پیمائش رکھی گئی ہے، جو کورڈ ایریا ہے۔ تو ہر بلاک میں جو ہے 8 فلیٹ ہیں، اور 4 منزلہ یہ عمارت ہے۔ تو یہ جو ہے سارا زبردست قسم کا تھا، اس میں اسٹریٹس بھی ہیں، بیوٹیفیکیشن بھی ہے، مساجد بھی ہیں، دیگر ساری سہولیات بھی ہیں۔ تو اس کا تو پہلے اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس اگر رفتار سے کام ہوتا تو یہ 2019 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن پہلے تو عمران خان نے جو ہے وہ اپنے مخالفین کا منصوبہ سمجھ کے اس کے فنڈ روک دیے تھے، اور پھر بعد میں جب ان کو خیال آیا کہ جی یہ 80% کام آلریڈی مکمل ہے، تو پھر جا کے ابھی فنڈ ریلیز ہوئے ہیں۔ 2020 میں پچھلے سال اپنا یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا، لیکن ابھی یہ 2021 میں آ کے جا کے یہ مکمل ہوا ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور وہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر کی تختی لگی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو پیسہ اس کے لیے خرچ ہوا ہے وہ دیا ہے پاکستان ورکر ویلفیئر فنڈ سے آتا ہے، اور پاکستان ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان بھر میں پرائیویٹ کارخانے ہیں ان کے لیے ایک قانون موجود ہے کہ جو بھی 5 لاکھ روپے سالانہ سے زائد جس کی بھی انکم ہوگی تو وہ 2% جو ہے اپنی انکم کا، یہ پروفٹ کا جو ہے وہ جمع کرائے گا اس ورکر ویلفیئر فنڈ میں۔ تو دیکھا جائے تو عام تاثر تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ پنجاب میں بہت بڑی انڈسٹری ہے، فیصل آباد اتنا بڑا انڈسٹریل سٹی ہے، اور لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، تو اور دیگر ایسے ملتان ہے،
تو عام تاثر تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی نصف آبادی والا صوبہ ہے پنجاب، اس کے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہے اس کا 68% جو ہے وہ شیئر آتا ہے سندھ سے، اور اس میں بھی زیادہ تر میجر سٹیز ہیں کراچی، حیدرآباد اور سکھر، تو وہاں سے اس کا فنڈ آتا ہے، اور سندھ سے ویسے تو گھوٹکی کے اندر بھی بہت بڑی انڈسٹریز ہیں، اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے، کوٹڑی پہ بھی ہیں، نوری آباد میں بھی ہیں، تو یہ جو 68% اس کا جو ہے لائن شیئر وہ سندھ سے آتا ہے، اور پنجاب بھر سے صرف 29% آتا ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں صرف 2%، اور 1% بلوچستان سے آتا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ میں جو پیسہ آتا ہے اس کو ایک بورڈ بنایا ہوا ہے جو اس کو خرچ کرنے کی منظوری دیتا ہے، اور پھر اس پہ پروجیکٹ وغیرہ آتے ہیں۔ تو 2008 میں جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا پورے پاکستان کے لیے لیبر کالونیاں بنانے کا، تو اس کے تحت جو کراچی میں لیبر کالونی بنی، اس کے تحت جو سکھر میں لیبر کالونی بنی، ان کا بلاول بھٹو صاحب نے افتتاح بھی وہ کافی کر چکے ہیں، تو چونکہ اس میں ڈیلے نہیں ہوئی اور وہ کام مسلسل چل رہا تھا، تو اب جا کے یہ پشاور کی جو لیبر کالونی تھی اس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پلان کا جو ہے وہ ٹیگ لگا کے عمران خان صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے بیچ دیا، اور اپنے نام کر دیا پروجیکٹ کہ جی ہم دیکھیں، ہم نے جو کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے لوگوں کو، تو یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو لیبر کالونی کا فلیٹس ہیں، اس میں یہ جو مزدور 3 سال تک جو ہے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں، صنعت میں، کارخانے میں کام کرتے رہے ہیں، اور ان کا جو ہے ورکر ویلفیئر فنڈ میں اگر ان کا بھی آیا ہے حصہ یا جو ان کا سلسلہ ہے، تو اس کو وہ کوالیفائی کریں گے، اور جس بھی مزدور کو یہ بنایا گھر ملے گا آسان اقساط میں، تو وہ جو ہے 3 لاکھ روپے کی گورنمنٹ جو ہے اس پہ سبسڈی بھی دے گی۔ تو عمران خان صاحب کی جو حکومت کی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں خاص کر کے کے پی اور پنجاب میں وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ان کی، یہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا ہے کہ 10 لاکھ روپے ہر آدمی کو ملتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو بنی تھی وہ نواز لیگ نے بنائی تھی، ان کے گورنمنٹ میں مکمل تھی، اور اس کا افتتاح جو ہے عمران خان کو 28 نومبر پچھلے سال جو ہے کرایا گیا، حالانکہ اس کا 2017 میں جو ہے 7 مئی کو شہباز شریف افتتاح کر چکے تھے، تو ان کی شہباز شریف کی تختی اڑا کے اور اس پہ جو ہے عمران خان نے اپنی لگوا دی تھی۔ اس سے پہلے 2019 میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے پروجیکٹ کے تحت نون لیگ کا پروجیکٹ تھا، وہ بھی یہ جو ہزارہ موٹر وے کا حصہ تھا، حویلیاں تھاکوٹ سیکشن 118 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا، اس کا افتتاح بھی عمران خان صاحب سے کروایا گیا۔ حالانکہ یہی مراد سعید اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ جو سڑکیں نہیں بنانی چاہیے، ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، سڑکوں سے کوئی ترقی نہیں ہوتی، لیکن اب وہ خود ہی ان کے منصوبوں کے افتتاح کرتے پھر رہے ہیں، تختیاں تبدیل کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس میں اس طرح کی چالاکیاں کسی کو پھبتی نہیں ہیں، تو بہرحال عمران خان صاحب کو خود خیال کرنا چاہیے اپنی ریپوٹیشن کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں ان کو جو ہے وہ ماموں بنا لے بیوروکریسی یا کوئی اور۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔